اب ایک 14 آ رہا نا ویلنٹائن ڈے، کیا پھول نہ دیں گے بچے بچیاں ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے پاس جا رہے ہیں. میرے عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں، اپنے گھروں میں پردے کو زندہ کرو اور بے پردگی سے بچاؤ اپنی اہل و عیال کو. آج ہمارے بچیاں جو پہن رہے ہیں کپڑے، کیا بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ماں باپ دیکھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں اور انہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو اللہ کے پاس پوچھنی ہے. یاد رکھو، اولاد کے بارے میں باوا جان سے پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا، کام کرنے والوں کو، اگر کام کرنے والے کوئی ملازم ہے تو اس کا مالک سے پوچھا جائے گا، جو اس کا سیٹ ہے اس سے سوال ہوگا. یاد رکھو، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس لیے گھر والوں پہ یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً والد ماجد پہ، والد پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اور بچیوں کا لباس دیکھیں. آج ہمارے بچیاں لباس اتنا ٹائٹ پہن رہے ہیں، خصوصاً جسم پہ ایسے کپڑے چلا رہے ہیں کہ جسم پہ کپڑے پہننے کے بعد جسامت معلوم ہو رہی ہے، کتنے موٹے ہیں کتنے دبلے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کپڑے پہننے کے بعد لنگی ہے وہ جہنم میں جائے گی. یہ عورت کپڑے پہنی تو ہے، کپڑے اتنے ٹائٹ پہنی ہے کہ اس کی جسامت نظر آ رہی ہے، اور جسامت جس کی نظر آئے گی اس کا جہنم ٹھکانہ ہے. اور ہمارے باوا جان بھی ماشاءاللہ بیٹی کو کبھی بولتے بھی نہیں کپڑے سیدھے پہنو بیٹے. یاد رکھو میرے بھائی، ایک عورت 3 آدمیوں کو دوزخ میں لے جائے گی، بلکہ 4 آدمیوں کو. ایک عورت 4 کو دوزخ میں لے جائے گی. کون کون؟ کہا کہ ایک عورت 4 کو جو جہنم میں لے جائے گی، دوزخ میں لے جائے گی، وہ ایک رہیں گے باپ. اللہ کے سامنے جا کے عرض کرے گی کہ مولا میں غلط کری تھی، میرا باوا نے روکا، اس کو پکڑو. باوا جان بولیں گے بھائی تو اپنی مرضی سے پہنی نا. تو آپ کے سامنے بیٹی بولیں گی بھائی میں پہن رہی تھی، آپ روکنا تھا میرے کو، آپ میرے باوا تھے. پھر دوسرا کون رہیں گا؟ دوسرا رہیں گا اس کا شوہر، بھائی. بھائی بولے گا میرے اللہ میاں میرے بھائی بھی اس میں برابر کے گناہگار ہے. بھائی سے پوچھا جائے گا، بھائی بولے گا بھائی میں تو تیرے کو روکا مگر تو رکی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی قید کرو، اس کو بھی قید کرو. پھر تیسرا ہے کون؟ شوہر. شوہر رکھتے ہوئے جو عورت لباس ایسے پہنتی ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کا عمل کرتی ہے تو شوہر کو بھی پکڑا جائے گا، اور شوہر بھی یہی کہے گا کہ اللہ مجھے علم نہیں، میں تو یہ کپڑے پہننے نہیں بولا تھا، میں تو ایسے کام کرنے نہیں بولا تھا، مگر اس نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی برابر کا گناہگار ہے، تو بھی جہنم میں جا. اللہ اکبر. یہ 3 اور چھوٹے صاحبزادے بھی آپ کے گھر کے وہاں رہیں گے. آپ کے پیدا کیے ہوئے بیٹے بھی بولیں گے. کیا بولیں گے؟ بیٹے کو بولیں گے اماں اے بیٹے تو روک سکتا تھا نا میرے کو، غلط کام کر رہی تو. بیٹا بھی بولیں گا میں نے روکا بھائی، آپ میرے کو غصے میں آئیں گے بول کے میں نے روکا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے. ایک گناہ عورت کرے گی اور 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں میرے سے نہیں پوچھوں گی تو غلط ہے. آپ سے برابر پوچھی جائے گی بات. آپ نے بیٹی کو کیا کھلایا، کہاں کیا کھلایا، مانے آپ بولیں گے روز بریانی کھلایا، وہ نہیں، کس پیسے سے کھلایا وہ بھی پوچھا جائے گا. حلال کے پیسے سے کھلایا، حرام کے پیسے سے کھلایا. پھر یہ بھی پوچھا جائے گا اچھا کھانا کھلایا تو پہنایا کیا. میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے معلوم ہونا چاہیے میرے بچیاں جو آج لباس پہن کے جا رہے ہیں نا، ان کے لباسوں کو دیکھ کر تو ہم کو شرم آ رہی ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ بچیاں اتنے لباس ایسے پہننے کے بعد بغیر اوڑھنی کے گھر میں پھرتی ہے. بابا بھی اندھا بنا ہوا ہے، بیٹیاں بھی، گھر والے بھی اندھے بنے ہوئے. شرم اتنی ہونا چاہیے کہ اپنے سر سے پلو گرنے نہ دیا جائے.
اپنے سر سے پلو نہ گرے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برات میں اور خدر کی رات میں فرشتے آتے ہیں، معلوم آپ کو، خدر میں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو بعض گھروں میں نہیں جاتے۔ سرکار کے سامنے یہ بات جب پوچھی گئی کس کے گھر میں نہیں جاتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر میں نہیں جاتے جہاں عورت سر پہ پلو نہیں اوڑھتی۔ سر کے اوپر جو پلو نہیں اوڑھتی اس کے پاس بھی فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور جہاں تصویریں لگائی ہوئی رہتی ہیں نا گھروں میں، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس فوٹو کھینچنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، کیمرہ لے کیا لے رہا رے بابا، جتنے لوگوں کے تو شاٹاں لے رہا نا اتنے شاٹاں وہاں کھائیں گا تو آسمان پہ، ہر شاٹ کے بدلے ایک شاٹ، اور وہ شاٹاں کھا کے جب تیرے کو سمجھ میں آئیں گا ارے وہاں دنیا میں یہ شاٹاں نہیں لیتا تو یا شاٹاں نہیں کھاتا تھا۔ گناہ ہے۔ ایک ہوتا دین کی بات پھیلانے کے لیے ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے، اگر اس کو سوچے ایسا تو اللہ میاں شاید معاف کر دے، لیکن یہ جو فوٹواں ہیں، یہ جو دھوم دھڑاکے ہیں، یہ سب اللہ کے پاس پکڑ کا سامان ہے، یہ سب عمل تمہارا اللہ کے پاس سوال ہوگا، اور یہ سوال کا جواب دیتے دیتے تم تھک جائیں گے۔ بچیاں کہے گی کہ مولا ہمارے والدین نے ہم کو نہیں پہنایا کپڑے، صحیح کپڑے لا کے نہیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین سے سوال کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آخرت کے سوال سے بچنا چاہ رہے ہیں تو دنیا میں اپنی اولاد کو تربیت اچھی دو، دنیا میں اولاد کو نیک بناؤ، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے لیے دعا کی جائے، اور تمہاری اولاد تمہاری مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے عرض کرے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک کے بعد ایک مصائب آنے لگے تو یہ مصائب کو دور کرنے اللہ نے معراج پر بلایا۔ جیسے آپ نے سماعت فرمایا تو سب سے پہلے دنیا آپ کے سامنے آئی، اور آپ کو معلوم ہے یہ عورت جب بن سنور کی آئی تو آپ نہیں دیکھے تو اتنا بن سنور رہے ہیں پر لوگ، اپنے گھر والے جدھر دیکھو تو بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے، بیوٹی پارلر سے لوگ بن سنور کے آ رہے ہیں آج کل۔ یاد رکھو، میرے سامنے ایک بچی نے آ کر ہمارے آفس میں یا ہمارے اپنے شکایت درج کی اور کہا کہ میرے والدین کو سمجھائیے، میرے کو یہ لوگ رسموں میں وہاں لے جاتے ہیں جہاں بیوٹی پارلر کہا جاتا ہے، اور وہاں جا کے میرے کو جب میک اپ کرتے ہیں تو میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں اپنے میک اپ کو نکال نہیں سکتی، اور وہ بن سنور کے مجھے بٹھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میری 4 نمازیں چھوٹ جاتی ہے، کبھی 3 نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ میرے مولانا یہ جو نمازیں چھوٹ رہی ہے میں گناہگار ہوں یا میرے والدین گناہگار ہیں؟ کیا جواب دینا اب اس کو؟ کون گناہگار ہے بولنا آپ؟ کس کو بولیں گے گناہگار؟ والدین لگ گئے ہیں بیوٹی پارلر، والدین لگ گئے ہیں تفریحوں کو۔ تو آج یاد رکھ لو، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کو یہ لباس پسند نہیں تھا، اللہ کے رسول کو یہ بن سنورنا پسند نہیں تھا۔ آپ کو معلوم اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو بن سنورنا ہے تو صرف اور صرف شوہر کے لیے بن سنور، غیر آدمی کے لیے بن سنورنا جائز نہیں ہے۔ آپ کسی عورت دعوت میں جا رہی، وہاں بھی بن سنور کے جانا آپ کے واسطے جائز نہیں ہے، مگر علماء نے اس میں چھوٹ دی ہے کہ آپ یعنی اپنے آپ کو سنواریے ضرور، مگر پردے میں جائیے۔ آج کل پردہ بھی ہمارے گھروں سے رخصت ہو گیا۔ آج کل کیا ہو جاتا، شادی میں جا رہے ہیں تو برقع پہننا، شادی میں جا رہے ہیں تو برقع پہننا، مولانا کیا خبر میں جاتے ہو خط کفن نہیں پہنتے؟ بھائی اسی شادی میں بیٹھنا ہے تو برقع پہنو۔ ارے نہیں مولانا اور میرا میک اپ خراب ہو جائے گا نا۔ ارے میری بیٹی، اے میری اماں، آج تو میک اپ کو دیکھ رہی، دوزخ کی آگ کو نہیں دیکھ رہی۔ جس دن تیرے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے یہ چہرے نے مجھے 100 گناہ کرائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک عورت میک اپ کر کے نکلتی ہے
میک اپ کر کے وہ جب جاتی ہے یا خوشبو لگا کر جاتی ہے، عطر لگا کے جاتی ہے، جب وہ عطر لگا کر جاتی ہے تو جتنے لوگ اس کی خوشبو میں، جس کے ناکوں میں اس کی خوشبو گئی، اتنے پورے لوگوں کی جو بھی گناہ ان سے ہوں گا، جتنے لوگ ان کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد غلط خیالات ان کے ذہنوں میں آئیں گے، تو وہ غلط خیالات کا اور پلس یہ خوشبو لگانے کا، دونوں کا گناہ وہ ایک عورت کو ہوں گا۔ اور پھر ایک اور جتنے مردہ دیکھیں ہر ایک کا الگ 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 ہوں گا۔ اس لیے ہمارے عورتوں کو کہا گیا خوشبو لگا کے نہیں جانا باہر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، آپ اتنی پردے میں رہتی کہ آپ کا سر کا بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کبھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میرے بی بی صاحبہ کی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، انتقال ہو رہا تھا، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا دیکھو علی رات کے اندھیرے میں میرے کو اٹھانا جنازہ۔ حضرت علی نے کہا کیا وجہ سے؟ کہا کہ دیکھو علی اس واسطے اندھیرے میں اٹھانا کہ اجالے میں لے جائیں گے تو میں کیسی ہوں لوگ مجھے دیکھیں گے اور لوگ تبصرے کریں گے میرے اوپر کہ دیکھو یہ اتنے موٹے تھے، اتنے دبلے تھے، اتنے چھوٹے تھے، اتنے لمبے تھے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ آج ہمارے گھروں میں ہے پردہ؟ بے پردہ نکل جاتی ہے ہماری بیٹیاں، پڑوسی کے گھر کو تو 10 چکر کرتی، سامنے کا گھر آمنے کا۔ ارے اماں آمنے سامنے کا گھر ضرور ہے مگر اطراف میں تو لوگ جو ہے غیر ہے نا۔ ای مولانا ہمارے محلے کے بھائی ہیں، انہوں محلے کے بھائی رہے تو معاف نہیں ہے، محلے کے بھائی بھی ہے، دیکھے آپ کو تو گناہ ہو سکتا ہے، اس واسطے اللہ نے وہ بھی منع فرمایا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں، اپنے گھروں میں پردے کو زندہ کرو اور بے پردگی سے بچاؤ اپنی اہل و عیال کو۔